اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اور ان تینوں چیزوں سے انسان اینالائز اور ریئلائز کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور کریٹر کے بارے میں بھی غور و فکر کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گی کہ انسانیت کس دور سے گزری۔ انسان جب تنہا تھا، جب انسان کریٹر کو بے تابی سے ڈھونڈ رہا تھا، راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اور کئی سوالات تھے جو اس کے ذہن میں تھے کہ یہ دنیا کس نے بنائی، یہ چیزیں کہاں سے آئیں۔ اور اسی بے چینی میں، اسی اضطراب میں جب انسان اپنے مالک کو ڈھونڈ رہا تھا، دنیا میں ڈفرینٹ مذاہب وجود میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے رشتے کو اور دنیا میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا طریقہ انسان کو سمجھایا جا سکے۔ اور اسی طرح ڈفرینٹ امتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا اور گیپ کو ختم کیا۔ اور ناظرین، ہم سب اسی رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور تمام اسوہ حسنہ یعنی تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ وہی کائنات کا خالق ہے، وہی کریٹر ہے، وہی گاڈ ہے، وہی اللہ ہے۔ ناظرین، آج ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، ہمیں بہت خوشی ہے آج کہ ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی سے جناب پاسٹر نوید ملک صاحب موجود ہیں، جو کراچی میں چرچز میں ایک فیلوشپ ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں۔ سر، ویلکم، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عمران وحید صاحب، جن کا تعلق الرحمن-الرحیم.com سے ہے، جو اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپٹس ہیں، پیس اور یونیورسل بردرہڈ کے لیے نیشن وائڈ بھی اور انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ when we say Christianity, what does the word Christianity actually means? سنا، سب سے پہلے تو میں رب العالمین کا ممنون ہوں جس نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ خوبصورت گھڑیاں بخشیں کہ ہم مل کر اکٹھے بیٹھ سکیں اور یک دل یک روح ہو کر ایک دوسرے سے کچھ محو گفتگو ہو سکیں۔ اور میرے لیے یقیناً کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ایک قائد ہونے کی حیثیت سے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ آپ نے بلایا ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ پر اپنی برکات کی بارش سدا برساتا رہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، the word Christ وہ لفظ ہے جس کو انگریزی زبان میں، انگریزی تراجم میں، کتاب مقدس میں یعنی انجیل مقدس میں سیدنا حضور المسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں تو وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ آئے ہیں۔ شخصیت ایک ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ عربی میں کچھ اور یہاں اردو تراجم میں ہمارے پاس کچھ اور ہے۔ عیسیٰ لفظ کے معنی اور لفظ یسوع کے معنی جیسس ایک ہی ہے، یعنی دا سیویئر، نجات دہندہ کے۔ جہاں تک کرائسٹ کی میں بات کرتا ہوں تو یہ وہ کرائسٹ ہے جس کی پیشن گوئیاں انبیاء کرام عہد عتیق سے بہت قدیم دور سے دیتے چلے آئے کہ ایک مسیحا آئے گا۔ حضرت آدم کے وقت سے، حضرت ابراہیم کے وقت سے، اور دیگر جو انبیاء کرام قوم بنی اسرائیل میں سے قوم بنی اسرائیل کے لیے اور اقوام عالم کے لیے رشد و ہدایت کے لیے تشریف فرمائے پروردگار عالم کی طرف سے، ان تمام کی پیشن گوئیوں میں ایک آنے والے مسیحا کے بارے میں نبوتیں اور پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ وہاں اس کو مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا۔ جب میں انجیل مقدس یا انجیل شریف کی بات کرتا ہوں
تو وہاں پر ان کو یسوع مسیح یعنی جیسس کرائسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ان کا نام ہے. یعنی یہ یسوع، یہ جیسس وہی ہے جس کا عہد عتیق میں انبیاء کرام نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا. اور جب حضور المسیح تشریف لائے تو وہ انبیاء کرام کی نبوتوں کی تصدیق ہوئی، پروردگار کے وعدے سچ ہوئے، اور ہمارے اور زیادہ ایمان رب العزت پر مضبوط ہوئے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے قول و قرار میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے. تو لفظ کرائسٹ کو فالو کرنے والے، یعنی کرائسٹ اس عظیم شخصیت حضور المسیح یسوع المسیح جس کا انجیل مقدس میں ذکر ہے، اس کی پیروی کرنے والوں کو کرسچن کہتے ہیں. اور جہاں جہاں کرسچن لوگ آباد ہیں، جس کمیونٹی میں، ان کو یوں کہا جاتا ہے یہ کرسچن لوگ ہیں، یہ کرسچینٹی کو فالو کرنے والا ہے، یعنی مسیحیت کا. مسیح وہ ہے جس کے مسیحی پیروی کرتے ہیں، اور مسیحیت وہ تعلیمات ہیں حضور المسیح کی جو انہوں نے انجیل شریف میں اپنے لوگوں کے لیے دی ہیں. یہ قلیل سا اور اختصار سا جواب ہے ان وقت کی اسپیئر بی کی طرح بھاگتی ہوئی گھڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ناظرین، ہم مزید بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان موجود ہیں جناب پیسٹر نوید ملک صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عمران وحید صاحب. عمران صاحب، آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی سر نے بتایا کہ کرسچینٹی کیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ واٹ ڈز دا ورڈ اسلام مینس؟ اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ٹی وی ون کا آپ کا میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. ورڈ اسلام سے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ایک کویسچن جو بڑا ہم کامنلی پوچھتے ہیں یوزلی، وہ یہ کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ یو وانٹ ٹو لیو ان وار اور یو وانٹ ٹو لیو ان پیس، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا جواب ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ہمیں پیس میں رہنا ہے. بالکل. اچھا، اگر ہم پیس ورڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اگر ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو پیس کے معنی اس طرح نکلتے ہیں کہ مینٹل کامنس، فریڈم فرام ڈسٹربنسز، فریڈم فرام وار اینڈ وائلنس. یعنی ان شارٹ اگر اس کو کنکلوڈ کریں، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے پیس کا کہ انسان ہر قسم کے خوف، ڈپریشنز، لڑائی جھگڑے سے جب نفسیاتی طور پر فزیکلی جب پاک ہو جاتا ہے یا نجات پا لیتا ہے، اس کو پیس کہتے ہیں. اچھا، پیس کے ورڈ کو جب ہم عربک میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے معنی سلامتی، اسلام بنتا ہے. اچھا، جب ہم اس پیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے میننگ نکلتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات کے آگے سرینڈر کرتے ہیں تو ہم پیس میں آ جاتے ہیں، یعنی اسلام میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم اللہ کے احکامات کے آگے سرینڈر کرتے ہیں، ٹوٹل سرینڈر، تو ہم پیس میں، اسلام میں آ جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ بائی نیچر ہر انسان اسلام میں رہنا چاہتا ہے، پیس میں رہنا چاہتا ہے، سلامتی میں رہنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہے، اس نے جو اپنا دین بنایا، جو اپنا میسج دیا دنیا کو، انسانوں کو، وہ پیس کا ہی دیا. مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں یہ سلامتی کا پرچار، سلامتی کا پیغام لے کر آئے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے نبوت اور رسالت کو ختم کرنا تھا، تو اس نے جب اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کو رحمت العالمین بنا کر بھیج دیا فار مین کائنڈ. اور ان کے ساتھ جو میسج بھیجا قرآن، اس قرآن میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو انوائٹ کرتا ہے پوری دنیا کی انسانیت کو. وہ اس طرح کہ اس کا ریفرنس ہے 2 چیپٹر ہے قرآن مجید کا، سورہ بقرہ اس سورت کا نام ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 185. میں اس کی ایک لائن آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوا، کیوں بھیجا گیا؟ ہدی للناس، ہدایت ہے للناس کے لیے. للناس سے مراد مین کائنڈ. یعنی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کیونکہ ایک ایسا میسج، یونیورسل میسج، جس میں تمام سلامتی کی تعلیمات، جو وے آف لائف انسانوں کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے. مثال کے طور پہ ایکویلٹی، کہ امیر غریب کوئی نہیں،
کوئی مرد عورت کا مسئلہ نہیں, کوئی ذات برادری کا مسئلہ نہیں, سب برابر ہے. سب سے پہلا میسج. دوسرا میسج جسٹس سسٹم, ایک ایسا جسٹس سسٹم کہ جس پہ سب امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں. ہیومن رائٹس تمام کے تمام اس میں دیے گئے ہیں, جس میں پیرنٹس رائٹ سے لے کے وومن رائٹ سے لے کے چلڈرن رائٹ سے لے کے, غرض یہ کہ امن اور سلامتی میں رہنے کے تمام رولز جو ہے وہ اسلام آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اور جب ہم اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو ایکچوئل ہم سلامتی کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو سلامتی دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات پہ سرنڈر کرتا ہے, سلامتی میں خود رہتا ہے, سلامتی کا باعث بنتا ہے دوسروں کے لیے, اور ایک ایگزامپل بن جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے جہاں بھی وہ رہتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی ہے, انسانیت سے محبت, انسانیت کی خدمت, امن و سلامتی کے ساتھ رہنا اور قربانی کا درس دینا. یہی سب تمام مذاہب کا جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ ہے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کا بائبل میں کس طرح سے ذکر ہے اور آپ کی بک میں ان کا کیا مقام ہے؟ سسٹر جی, پہلی بات تو یہ ہے, یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ الہامی ہے اور کلام اللہ ہے. اٹس ناٹ مائن بک, لیکن چونکہ میں اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہوں اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں یہ میری بائبل ہے, لیکن ایکچولی یہ کلام اللہ ہے, یہ اس کی طرف سے ہے. اور کلام اللہ میں جو حضرت مریم صدیقہ کے تعلق سے بیان ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسی پاک دامن خاتون تھیں جو کسی مرد کے ساتھ ریلیشن, کسی قسم کی بھی ریلیشن شپ کے اعتبار سے وہ بالکل مبرہ تھیں, یعنی ان کا کسی مرد کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیے بعض اوقات میں کسی کو کہہ سکتا ہوں یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, لیکن میں اس اندر کے بارے میں نہیں جانتا. مائٹ بھی آپ میرے اندر کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن جب میں رب کے بارے میں اس کے کلام کی خوبصورتیوں کے مطابق دیکھتا ہوں تو وہ اندر کا ایکسرے بڑے زبردست طریقے سے کرتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. تو حضرت مریم صدیقہ کو رب نے بذات خود ان کا انتخاب کیا, خود چناؤ کیا کہ وہ مسیحا جس کا زمانہ آنے کی منتظر تھا, اس مسیحا کی پیدائش حضرت مریم صدیقہ سے ہو. اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کلام اللہ یعنی کلمت اللہ ہونے کی حیثیت سے سیدنا حضور المسیح کی پیدائش حضرت مریم صدیقہ کے وسیلہ سے ہوئی. جہان میں خواتین بے شمار تھیں, لیکن پروردگار کو حضرت مریم صدیقہ پسند آئیں کیونکہ وہ پاک دامن, راست باز, اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھیں, جس سبب سے رب نے ان کو چنا کہ رب کا کلام اگر جسم اختیار کر کے آتا ہے تو کسی پاکیزہ اور مقدس خاتون کے وسیلہ سے آئے. تو گویا جب آپ کا انتخاب پروردگار نے کیا, آپ کا انتخاب ہوا, چنا گیا, تو پھر آپ حضرت جبرائیل امین کے وسیلہ سے رب العزت کا پیغام, جیسے القرآن بھی بتاتا ہے, انجیل مقدس بھی ویسے ہی بتاتی ہے کہ حضرت جبرائیل کے وسیلہ سے اللہ کا کلام بی بی مریم تک پہنچا. انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ بی بی مریم جب فرشتہ کی آواز سنتی ہیں تو وہ کہہ اٹھتی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد سے نہ بلد, نہ واقف اور نہ آشنا ہوں. اور ویسے آج کی بھی کوئی کماری ہوتی تو یہی سوچتی. لیکن پھر فرشتہ جبرائیل تشریف لاتا ہے پروردگار کی طرف سے اور آ کر کہتا ہے, بی بی اپنا دل چھوٹا چھوٹا نہیں کر. ویسے یہ میری اپنی تفسیر ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ تو اس طرح سے پریشان نہ ہو, گھبرا نہیں, ڈر نہیں, کیونکہ جو کچھ تیرے بطن میں ہے وہ روح القدس کی تحریک سے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے معجزانہ طور پر ہے. اور پھر حضرت مریم صدیقہ فرماتی ہیں, اچھا تو پھر تیرے قول کے موافق ہو, یعنی جیسا تو نے کہا ویسے ہی ہو. سر میں معذرت چاہوں گی قطع کلامی کی. ایک شارٹ بریک کے بعد وی ول بی رائٹ بیک. جی
ناظرین ویلکم بیک. سر آپ اپنی بات پلیز کمپلیٹ کر لیجیے. تو یوں حضور المسیح جو کتاب مقدس کے مطابق یسوع المسیح ان کے گناہوں سے نجات دینے والے نجات دہندہ کے طور پر تشریف لائے. آپ کی ولادت جناب بی بی حضرت مریم صدیقہ سے وقت مقررہ پر ہوئی اور اس کے بعد حضرت مریم صدیقہ شریعت کے موافق 8ویں دن حضرت حضور المسیح کا ختنہ ہوا اور اس کے بعد 40 دن کے بعد تقریباً ان کو مقدس میں یعنی ہیکل میں اس وقت کے دستور کے مطابق لے جایا جاتا ہے تاکہ وہاں کے جو امام مقدس تھے وہ ان پر اپنے ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دیں محسوس کریں. تو بی بی مریم کو بہت بڑا افضل ترین مقام ملا کہ کلمۃ اللہ کا مجسم ہونا، جسم اختیار کرنا اور اس دنیا میں آنا حضرت مریم صدیقہ کے وسیلہ سے ہوا. وہ جس کو روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ جس کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش حضرت مریم صدیقہ سے ہوئی. بالکل درست. عمران بھائی آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا مقام ہے؟ دیکھیں جیسے نوید ملک صاحب نے کہا، میں قرآن مجید کا ایک حوالہ دے دوں تاکہ ہمارے ویورز بھی اس کو چاہیں تو نوٹ کر سکیں. یہ سورہ آل عمران ہے اور 3 سورہ ہے، تیسری سورہ، اس کی 42 آیت ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، ہستفاکی، تجھے چن لیا، وطہرکی، تجھے پاک کیا، وستفاکی، اور تجھے چنا یا برگزیدہ کیا، علی نساء العالمین، تمام جہانہ بھر کی عورتوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو جو مقام دیا، جیسے نوید ملک صاحب نے تو پوری ڈیٹیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا. پہلی بات وہ سلیکٹڈ تھی، دوسری بات وہ پاک تھیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، اور تھرڈ بات اللہ نے ان کو ایک مقام دیا. وہ مقام یہ دیا کہ تمام زمانہ بھر کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر ان کو برگزیدہ کر دیا، سلیکٹ کر دیا، اور ایک آنر دے دیا ہمیشہ کے لیے. اور جتنے مسلمان ہیں، یہ میں بات اس لیے یہ کہنا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں، ہر دور کا مسلمان بی بی مریم، حضرت بی بی مریم کو ڈیفینڈ کرتا رہے گا. جب بھی ان پہ کوئی الزام تراشی ہوگی، جب بھی ان پہ کوئی بہتان لگایا جائے گا، تو ہر دور کا مسلمان ان کو ڈیفینڈ کرے گا، ان کی پاکی بیان کرے گا اور تصدیق کرے گا ان آیات کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. بالکل درست بات ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے کہ عام طور پہ اولاد جو ہے، اگر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے باپ کے نام سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں جن کا نام جو ہے وہ ان کی والدہ کے ساتھ آتا ہے. تو قرآن مجید میں حضرت بی بی مریم کا ایک بہت بلند مقام ہے. ان کا نام، ان کا رتبہ قرآن مجید میں محفوظ ہے، جس کی تلاوت جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ قیامت تک ہوتی رہے گی. اور ہم مسلمان گھرانوں میں جب بھی قرآن خوانی ہوتی ہے تو حضرت بی بی مریم کا ذکر جو ہے وہ ضرور آتا ہے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز اور ٹیچنگز کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. سسٹر جی، میں اس وقت عیسیٰ اور یسوع مسیح کی بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہتا کہ یہ دو شخصیات کیا ہیں، لیکن خیر آف کورس، لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے مطابق حضور المسیح کے معجزات کے بارے میں اتنا کچھ بیان ہے کہ اگر میں اس تمام کے بارے میں یہاں بیان کروں تو ٹائم از ناٹ allowing me to say، لیکن بالخصوص انجیل مقدس میں یہ آیا ہے اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ روحانی طور پر بیٹے کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. تو مین مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول عہد عتیق میں جب آئے تو اللہ کا کلام لے کر آئے، تو اب کیا پتہ چلتا تھا کہ یہ کلام جو لے کر آئے ہیں واقعی اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟
मोज़े उसको प्रूव करते थे کہ واقعی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے. جب میں انجیل مقدس پڑھتا ہوں تو حضور المسیح کے معجزات کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ایک بڑی یونیک سی بات نظر آتی ہے. میں ویسے ایک ادیان کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حضور المسیح کے جو معجزات تھے وہ کئی پہلوؤں کے اعتبار سے لاسانی اور یونیک تھے جو کسی اور نے نہیں کیے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی معجزات کیے ہیں، نمبر ایک وہ نسل انسانی کی بھلائی کے لیے کیے ہیں. کہیں وہ ایسے شخص کو جو قوت بصارت سے محروم ہے اس کو قوت بینائی بخشتے ہیں، کہیں ایسے شخص کو جو قوت سماعت سے محروم ہے اس کو قوت سماعت بخشتے ہیں، کہیں اس شخص کو جس کے پاس قوت گویائی نہیں اس کو قوت گویائی بخشتے ہیں، کہیں آندھی اور طوفان کو روک کر اپنا اختیار دکھاتے ہیں کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ارض و سماء کا کل اختیار مجھے دیا گیا. انجیل مقدس کے پہلے پارے یعنی حضرت متی کی معرفت لکھی یہ انجیل 28ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے کہ ارض و سماء کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تو جب اس اختیار کو وہ ثابت کرتے ہیں ان معجزات کے وسیلہ سے، آندھیوں اور طوفانوں کو روکا، یہاں تک کہ یہودی دستور کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ 3 دن تک اگر کوئی شخص مر جاتا تو 3 دن تک لوگ سوچتے تھے این ممکن ہے اس کی روح ادھر ادھر گھوم رہی ہے، پھر سے آ گئی تو یہ جی اٹھے گا. اب حضور المسیح کا ایک دوست تھا بنام لازر، وہ مر گیا تھا. 3 دن ہو گئے اور آپ کو خبر ہوئی دور کے علاقے میں کہ آپ کا دوست، آپ کا حبیب، آپ کا رفیق اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. جب آپ کو خبر ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ تیسرے دن آتے آپ چوتھے دن تشریف لائے. اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. ریزن یہ تھا کہ میں جاؤں گا اور اس اختیار کے مطابق میں اس مردے کو جلاؤں گا، لیکن تیسرے دن نہیں، ورنہ یہودی یہ کیا اٹھیں گے کہ وہ اس کی روح ادھر ادھر ہی کہیں گھوم رہی تھی اور آ گئی ہے. لیکن چوتھے دن جب ساری امیدیں جاتی رہیں تو پھر اس وقت آپ تشریف لائے اور آپ نے اس مردے کو جلایا. تو یوں ظاہر کیا اپنے اختیار کو میں کون ہوں. تو گویا ایک تو یہ کہ آپ کا کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے جو بے تکا ہو، یعنی خاص تک پر کیا، نسل انسانی کی بھلائی کے لیے کیا ہے. نمبر 2، آپ نے جتنے بھی معجزات کیے ان سے پروردگار کی شان اور زیادہ بڑی، یعنی اس کو اور زیادہ جلال ملا ہے. نمبر 3، آپ نے جو بھی معجزات کیے ان کے چشمدید گواہ تھے، صحیح، ان کی آنکھوں کے سامنے آپ نے معجزات کیے ہیں. تو ایک معجزات کے اعتبار سے یہ ایک یونیک شخصیت ہے جس کے بارے میں جتنا کہوں کم ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سامنے کیا کہ میں کچھ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے یہ بتایا. عمران بھائی آپ یہ بتائیے کہ اسلام جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا بیان کرتا ہے اور قرآن مجید میں ان کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہر مسلمان کے لیے ایک بات جاننا اس کو پتہ ہی ہے، لیکن جن کو یہ اگر اسٹڈی نہیں کرتے وہ قرآن و حدیث تو ان کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کو بھی یہ بات انفارمیشن میں آج دینا چاہوں گا کہ کوئی مسلمان اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء پہ ایمان نہیں رکھتا. یعنی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا امتی